عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ یہاں پر جو اٹکتی ہوں وہ کسی وجہ سے اٹکتی ہوں، جبکہ میں کوئی یونیورسٹی روڈ سے نہیں آ رہی ہوتی کہ میری زبان اٹک جاتی ہے۔ ایکچولی جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ ایڈریس جو ہے پرانا ہی دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، پر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ تو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو اب چینج ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھی مجھے ایسے نکلتا، پھر میں کہتی ہوں شام کی بیٹھک۔ بالکل جی، آج کی شام بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت سہانی ہے، بہت خوبصورت سا رنگ ہے شام کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شام جو ہوتی ہے نا، ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ تو یا تو سی وی پر چلے جائیں یا چائے کے ساتھ کوئی اچھی ساری چیزیں لے لیں، کھا لیں پی لیں یا کچھ بھی کر لیں۔ کھانا پینا تو زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اچھا جی، دنیا میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہے مسکراہٹ۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ جی مسکراہٹ کیوں ضروری ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ مسکراہٹ کے بغیر تو میرا خیال ہے دنیا ہی ادھوری ہے۔ اگر آپ مسکرائیں گے نہیں تو میرا خیال ہے آپ کی دنیا بے رنگ ہوگی۔ جیسے یہ شام بہت رنگین ہوتی ہے، مگر مسکراہٹ کے بغیر آپ کا صبح سے رات تک جو ہے ایسے بلیک سا ہو جاتا ہے، بلیک ڈے بن جاتا ہے جب آپ مسکراتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ مسکراتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو قدرتی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نہ بھی مسکراؤ گے تو آپ خوبصورت لگو گے۔ ایسے لوگوں میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ خوشی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، فزیکلی سکون ملتا ہے، آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ ہنسی جو ہے کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، ہنس کر بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے اگر بغیر پیسے ہیں تو صدقہ چلا جائے کتنا چنگا لگتا ہے نا۔ میرے ورگا تے ہسدا ہی رہے، وہ کہے صدقہ نہ دوا میں جی ہسدی رہا۔ تو بالکل جی، ہم اپنے پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور آج خوب مسکرانا ہے ہم سب نے۔ کیونکہ ہم نے آج ٹاپک ایسا رکھا ہے اور ہم مصنوعی لوگ ہوتے ہیں میڈیا کے جو ہیں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم ریئل میں نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں نا شو بز، اور ہم شو زیادہ کرتے ہیں اور بزنس کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مسکراہٹ پر ہے اور اسی پر شروع کریں گے اور اسی پہ ختم کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی آج ماشاءاللہ سے بڑے مسکرانے والے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ بتاتی ہوں۔ خیر جی، ہماری زندگی میں جتنی بھی مہنگائی آ جائے، جتنا بھی مفلسی آ جائے، جتنی بھی غربت آ جائے، مگر آج میرے جو مہمان ہیں یہ تینوں اتنے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری رہتی ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی غربت ہے، آپ نے کپڑا ضرور لینا ہے۔ آپ نے کہنا میں سوٹ لے کے چھڑنا ہے، میاں کہندا رہے گا ہنے پیڑی ہے میرے کو پیسے نہیں ہے، چھڈ دے رہن دے، نہیں میں تے روٹی نہیں پکانی آج پاویں کچھ بھی کر لو۔ تو بالکل جی، آج ہمارے ساتھ کپڑے والے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیوٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ خوبصورت بھی لگنا چاہتے ہیں، آپ مزید یہ ایک کمپلیکس بھی ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہم جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہوئی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگیں، بہت خوبصورت لگیں۔ اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، انسان کو خوبصورت لگنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور وہ جی میں پتہ نہیں کیا لگ رہی ہوں۔ اینی وے جی، یہ دو چیزیں تو ہو گئی آپ کی ضروری۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے ڈاکٹر۔ کچھ بھی کر لیں، اگر بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ میں بھی درد ہو گئی ہے، آنکھ کی بات کیوں کی ہے پتہ نہیں، من نہیں سمجھ آئی، مسکراہٹ پہ میں نے آنکھوں پہ چلی گئی ہوں، ویسے ہی آپ کو درد ہو رہی ہے، دانت میں درد ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کمر میں درد ہو رہی ہے، تو آپ کو پڑتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت۔ اور آج ہے جمعرات، اور یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جب ہم صبح کی بیٹھک کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے۔ یہ وہ ہیں جو کچھ لوگ جو میرے ساتھ اس خیمے میں نصب ہے اس ریگستان میں میرے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل ہے، جیسے آلے شامل تھا، جیسے بلال کریم شامل تھے، اسی طرح یہ بھی تھے۔ باقی دو بڑا برا منہ بنا رہے ہیں میرے جو ارد گرد بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ آئے لیٹ تھے ہمارے، یہ لیٹ لطیف ہیں اور یہ اب شام کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ ہے، پر ہم آہستہ آہستہ جب ہم یہ پڑاؤ ہمارا زیادہ ہو جائے گا تو پھر ان کے نام بھی شامل ہونا لگ جائیں گے۔ پر خیر، شان کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق رہا سحری میں اور بہت اچھا ٹائم گزرا۔ وہ ٹائم میرا خیال ہے زندگی کا خوبصورت ٹائم تھا، اور کہتے ہیں اگر آپ زندگی کے اچھے اچھے لمحات کو یاد رکھیں گے تو آپ مسکراتے رہیں گے، اگر آپ برا وقت یاد رکھیں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو ہم مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، کیونکہ سب سے پہلے ضروری ہے کپڑا، اور مطلب مینس کے کپڑے پہننا بہت ضروری ہے۔ اور میں کچھ دن سے کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، بڑی وائرل ہو رہی تھی، اور میرا دل کیا کہ کیوں نہ اس کو بلایا جائے۔ نام تو اس کا بڑا ویسے بھگونے والا ہے، مطلب کہ کپڑے پیچ جان، تو اسی سمندر جانتے ہیں نا، کپڑے پیچ جاندے نے، اسی طرح ہم نے بلایا جی سمندر خان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ بس اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل، آپ نے دیکھ ہی لیا کیسی ہوں۔ دکان پر کبھی نہیں گئی میں خالی ابھی یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے میری ان سے رابطہ ہے، اور اب انشاءاللہ جانا شروع کر دوں گی، کیونکہ پھر نا آپ کو پتہ نا چونگا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دہی والے کے پاس جاتے ہیں دہی لینے تو وہ کہتے ہیں چونگا دے دو، پتہ ہے
बिल्कुल। इसने मुझे कहा था मुझे एक लैंग्वेज जो है ना वो मत बोलिएगा इसको, ये मैंने ये नहीं बोला था कि मैं पंजाबी बोलती तो मैं वो भी नहीं समझ आएगी। समझ आती है? नहीं, पंजाबी और इंग्लिश से तो मुझे बहुत सख्त एलर्जी है। ओह माय गॉड, तो फिर आप मेरे शो में कैसे बैठ गए? बस जो नॉर्मल होता है, तो अभी तो काफ़ी एक्साइटेड भी थे, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एक बार कहने पर आ गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम कहते हैं मुस्कुराहट एक सदका जारिया है, उसी तरह अच्छा इखलाक, अच्छे तरीके से बात करना, आपकी तरबियत, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपकी मुस्कुराहट पर। जब तक आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी आपकी मुस्कुराहट भी अच्छी नहीं लग रही होगी। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से अखलाक से बात करते हो, मतलब अगर आप उनको कुछ दो या ना दो, लेकिन आप उनसे प्यार से बात करोगे ना, तो समझ लो कि आपने उनको सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया, बिल्कुल। अगर आप उनको नहीं भी देना चाहेंगे ना, तो अगर आप उनको बोलेंगे कि चले अब टेंशन ना लें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, चाहे वो कपड़ा हो या कोई अच्छी, आप अगर किसी को तकलीफ नहीं देनी हो, एक अच्छी बात करो तो बस उनका दिल मुतमईन हो जाता है कि चलो वैसे इतना शरीफ पठान पहली बार वेखिया मैं, उन्दियां नजरां ही थल्ले ने। वैसे मैं बचपन तो नहीं कभी वेखिया सी। क्या वजह है? समुंदर खान खड़े ऐसे जरा अलर्ट होकर बैठे ना। अच्छा, मैं अलर्ट होकर का अगर बैठूंगा तो फिर तो ऐसा ना हो कि समुद्र की लहरें ही जो है ना अब आ जाए। बस थोड़ा सा जो है ना शर्म भी आ रही है, क्योंकि मेरा पहली बार है। मैंने कहा था ना कि मैं अक्सर कभी कभी सोचता था कि मोबाइल में काफ़ी सारी होस्ट ने मॉर्निंग शो की, आपको कहा कि आप शो में आए। मुझे शर्म आती है इन सब चीज़ों से, लेकिन जब आपने कहा, पता नहीं मेरा दिल क्यों कर रहा था कि मैं आपके पास आऊँ। बस आपकी जो बात है ना एकदम मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा जाना चाहिए, बिल्कुल ज़िंदगी में ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं भी एक स्टार बनूं, सेलिब्रिटी बनूं, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरा दिल, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इन सब चीज़ों को। ये कितनी खुश नसीबी है ना मेरी कि समुंदर खान आज हमारे ग्लोबल वन पर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ जो मेन जो चीज़ है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म करने के लिए हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। पिछले जुमेरात तो आप भी गायब थे, मैं भी गायब थी। कैसा रहा? बस आपकी ऐसी कोई बदवा लगी ना कि तुसी सुबह तो चुप के मन शाम ही सुट देता है। वैसे मुबारक हो आपको खैर कि मुबारक। आपने शाम का प्रोग्राम शुरू किया। पहले मुझे पता चला कि प्रोग्राम बंद हो गया तो मुझे बड़ा यानी धचका लगा एक। अच्छा, दिल बंद को। जो हुआ था ना वो जैसे सुबह बंद हो गया था, जी शाम की बैठक तो था, तो वो हमने बाद में डिसाइड किया, हमें कहा गया मुझे कि भाई आपका शो अच्छा जा रहा है जी, और जी। लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो इसको हम शाम को क्यों ना ले आए, क्योंकि इस टाइम जो है लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं टीवी, बिल्कुल, आपको पता होगा। जी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई हम आपको शाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है फिर सही है। पहले तो मैंने सोचा नहीं, मैंने जिद पकड़ ली ना बच्चों की तरह, सही। गंदे बच्चों की तरह, नहीं मैंने नहीं करना। फिर मैंने कहा नहीं यार, शो तो हमारा अच्छा बिल्कुल। था ना, तो जो लोग थे वो खुश होते थे देखकर, और थोड़ा सा हंसाना। और मेरे शो में हमेशा से रहा है, डॉक्टर साहब जानते हैं कि जी। हंसी मजाक जो है वो चलता है। टॉपिक तो आज हमारा एक तरफ हो गया, पर हंसी मजाक चलती रहती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ है, समुंदर खान हमारे साथ है, आलिया जमशेद आपके साथ हैं। आप कहेंगे आलिया ने शुरू में एक बात की थी और वो पूरी नहीं की। मैं सियासतदान नहीं हूँ कि मैं जब वोट लेना हो तो मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ और उसके बाद आपको मिलवाऊँ ना। मैं मिलवाऊँगी अपने तीसरे मेहमान के साथ, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से कुछ लोग लेट हो जाते हैं। नाराज़गी नहीं बनती इसमें, आदमी प्रॉब्लम समझता है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव सोच लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। तो हमें दोनों रुख देखने चाहिए कि क्या हो सकता है कि क्यों नहीं पहुंच पाए। और समुंदर खान की एक बात बड़ी अच्छी है कि माशाल्लाह से ये इस एरिया के करीब आ गया था 1 बजे, और इसने कहा मैडम आपने तो कहा था कि 1:45 बजे आना है। मैंने कहा मैंने समुंदर खान 1:45 नहीं बोला था, मैंने 1:45 बोला था। तो समुंदर खान को भी यहाँ पे मिस हो गई। आप सोचे कि समुंदर पे क्या होगा। आपका मैसेज मुझे भी 1:45 का ही आया था। अल्लाह दी मुझे कसम, भी 1:45 का ही आया था। मैंने फिर तस्दीक की। 1:45 नहीं लिखा हुआ था। नहीं, फिर मैंने तस्दीक की आपसे, मैं कहा 1:30 बजे आ जाऊँ, 1:45 बजे आके। कल आप लोगों को मैंने दोनों को प्रॉब्लम बताई अपनी व्हाट्सएप की, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में चली गई कि टाइम वो पे हमेशा मेरी आदत है कि शुरू से आप पहले आते। कि जब भी कोई बुलाए तो 15 से 20 मिनट पहले आयो, ताकि रास्ते में अगर माशाल्लाह हमारी गलियाँ हमारी रोडें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, Well done. गवर्नमेंट ने, और रास्ते शीशे की तरह साफ हैं, माशाल्लाह। तो टाइम पे बंदा पहुंच सकता तो सर ना घर से कंघी नहीं करके आते, वो ना रास्ते में ही करते हैं माशाल्लाह से। नहीं, वो कह रहे हैं ना शीशे की तरह है, तो ये कहते हैं मैं रास्ते में जुल्फे सवार लूंगा तो फिर बेहतर हो माशाल्लाह जाए। सर जी को तो देख के जो है ना मैं तो इम्प्रेस हो गया इनसे।
माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है। आपको पता है ये कौन है? अभी आप फोन सुन रहे थे कब पहले? हाँ मैंने सुना। मुझे लग रहा था कि डकैती पै जाएगी। ये डॉक्टर साहब तो है ही हर्बलिस्ट, मगर ये मैनेजर हैं एक हमारे बैंक बैंक के, के ब्रांच मैनेजर हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह से। तो ये इसलिए इतनी बड़ी बड़ी, कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे थे। हम लोग तो दिखावे के लिए बहुत सारी करते हैं ना, लोगों में बैठ के हम फजूल की कॉल मिला के, नहीं नहीं उसको इतने लाख नहीं देना, नहीं नहीं नहीं, ये बाद में वो होता कुछ नहीं है, कख भी नहीं जे बिच होंदा, बस एवं हंसी हो जाए। लेकिन खैर डॉक्टर साहब अगर ये बातें इधर ही हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप बार किसी के सामने करोगे तो पीछे तो आपको पता है फिर तो मुशंडे पड़ जाएंगे आपके पीछे। मुस्टंडे पड़ जाएंगे। ये बात समुंदर खान ने अच्छी की है। डॉक्टर साहब क्या होगा मुस्टंडे पड़ गए तो? कुछ भी नहीं होना कहना। कुछ भी नहीं है, बस ये एक जिंदगी का खेल है, काम तो करना है ये तो है। हर वक्त। अच्छा, आप दोनों हंसी के बारे में क्या कहते हैं? हंसी में क्या ताकत है? कौन पहले बताएगा? मैडम, हंसी जो है ये मुस्कुराहट एक फितरत है, एक इंसान के लिए एक बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। बेशक। जैसे आप सुबह से अगर मिसाल के तौर पर 7 बजे से लेके या शाम तक आप काम कर कर के थक जाते हैं, जब आप घर पे दाखिल होते हैं, अगर आप की बेगम या आपकी बेटी अगर एक गिलास मुस्कुराहट के साथ आपको पेश करती है तो आपके पूरे यानी पूरे जिस्म की थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो आप सुबह से शाम तक घर जाएं, अगर वो यानी चेहरा ही ऐसा वो बना के पेश करे तो समझें कि आपको बुखार हो जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? एग्री करते? आप शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझी छुपाएगा ये, क्योंकि अक्सर लोग बच्चे भी छुपा लेते हैं, बीवियां भी छुपा लेते हैं। नहीं, जब एक चीज आपने की हो तो फिर तो बताना चाहिए झूठ क्योंकि बोलना ये तो भी गुनाह सुन्नत है। है। और नहीं, ये सुन्नत है, ये कोई पर्दे वाली चीज़ नहीं है। शादी जो है वो सुन्नत है कि उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब घर जाते तो आप माशाल्लाह से, आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ, आप माशाल्लाह नज़र ना लगे इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और इसकी जितनी आप वीडियो देखेंगे ना आपको इतनी अच्छी लगेंगी। मैं उन वीडियोस को देख के मेरा दिल चाहा कि समुंदर खान मेरे यहाँ पर आए। और मैं आले को कहूँगी, आले वक्फे के बाद जो है ना आपने एक पश्तो गाना लगाना है और ये थोड़ा सा उस पर एक्ट करके दिखाएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतने अच्छे एक्ट करता है कि मैं बता नहीं सकती। वो कभी कभी कर लेते हैं, बस जब हम फारिग बैठे होते हैं तो फिर हम कहते हैं चलो थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। बिल्कुल। और रही बात मुस्कुराहट की, मुस्कुराहट तो हम जब सुबह घर से निकलते ही है ना तो हम अक्सर हम माँ को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं काम पे, बोलते हैं बस अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, मतलब अल्लाह आपको खुश रखे। जब आप रात को ऐसे ही मुस्कुराते हैं तो हमारी जो माँ जो होती है ना, जब भी हमारे अब्बू हमेशा कहते हैं ना, बोलते बेटा बस अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मतलब इतनी दुआएं करते हैं, तो बस वो दुआओं की वजह से जो है ना कि बस हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है, क्योंकि माँ बाप की दुआ लेनी चाहिए। आदमी तरक्की तब करता है जब आपके माँ बाप खुश होते हैं, दिल से आपको दुआ देते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम शुरू किया था ना ऑनलाइन, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कामयाब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा। मैं अक्सर कमरे में बैठ के जो ना बस फ़ोन पे लगा रहता था। मैं सोचता था कि ये हो पाएगा कि नहीं। अम्मी को कहता था मैं कि माँ जी हो जाएगा कि नहीं अम्मी, ये क्या पश्तो में कैसे पूछते थे? मतलब मैंने कहा मोरे दाबा की के बने की। अच्छा हाँ, मतलब मैं उसको कहता था ना, तुम्हारी पश्तो इंग्लिश वाली लग रही है। हाँ, तो अब वो की इंग्लिश भी ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा दिल कहता है कि आप छोटी उम्र में आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, आप बहुत आगे जाओगे। तो मेरे बाबा तो खैर इस चीज़ को एग्री नहीं करता था, वो कहता था कि सब ऐसी फजूल है। लेकिन जब मैंने कामयाबी मैंने हासिल की, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है, तो मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा बस अब आपने पीछे नहीं देखना है, आपने अगर देखना है तो सिर्फ आगे देखना है, पीछे आपके बारे में लोग क्या कहते हैं आपने वो नहीं सोचना है। बेशक ऐसे ही। आपने बस सिर्फ सीधा जाना है और आपकी लाइफ है, आपने गुजारनी है, उसको किस तरह गुजारनी है, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना। अब्बा जी अगर कोई सोहनी कुड़ी लंघ जाए पीछे तो फिर उन्होंने भी ना मुड़ के वेखिया जाए तो गलत हो जाएगा, समुंदर खान पे जुल्म हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत आशियाना पे बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती हैं और माशाल्लाह जितनी भी वहाँ की खूबसूरत औरतें हैं, लड़कियां डिफेंस की मुस्कुरा के फिर समुंदर खान से जब बात करती होंगी तो ये तो आधे थान फ्री में दे देता होगा। डॉक्टर साहब आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मेरे पास कोई कस्टमर्स आता है ना कि समुंदर खान भाई हमने आपकी रील्स देखे, हमने आपकी वीडियो देखे, तो फिर मेरे पास दूसरी कोई बोलने के लिए कोई बात ही नहीं होती। मैं कहता हूँ चलो इनको दे दो। मेरे भाई मुझे कहते हैं कि भाई आपको पता है प्रॉफिट है कि नहीं। हाँ। मैंने कहा इस वक्त प्रॉफिट को मत देखो, इन्होंने हमारी वीडियो देखी तो इनको दे दें आप। ये डबोएगा अपने कारोबार को डबोएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये समंदर जो है एक दिन जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। अच्छा जी, एक चीज मैंने देखी है, ये समुंदर खान सामने इसकी तारीफ नहीं है,
ہم لوگوں نے بہت سارے شاپنگ مال میں ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ پٹھانوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, بڑے بڑے شاپنگ مال میں پٹھان ہی آپ کو ملتے ہیں, اور ان کا سب سے اچھا جو چیز مجھے ان کی لگتی ہے وہ اخلاق ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ جب ہم پنجاب جاتے ہیں وہاں کے جو دکان والے ہوتے ہیں, شاپ کیپر, وہ اتنے بددماغ ہوتے ہیں, من کوئی فرق نہیں پہنتا, ٹی وی باندھ بھی کر دو, من نہیں کچھ پریشانی ہوتی. پر جو پٹھان ہیں وہ آپ کو جہاں بھی ملیں گے آپ کو مسکرا کر ملیں گے, آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کی شاپ پہ بیٹھیں, اور آپ کو کپڑا نہیں بھی لینا پر پھر بھی آپ ان کے اخلاق کو دیکھیں. مارکیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے. بینک میں بھی جائیں گے, جیسے میں ہوں یا کوئی اور ہے ہمارا بینکر جو کیشیئر ہے, یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسکرا کے بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آگے سے کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی. اکثر آپ گئے ہیں, لاہور گئے ہیں, پنجاب گئے ہیں کبھی؟ جی, اللہ کا وہاں کے آپ نے شاپ کیپر دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ جی, تو لیکن یہ اگر آپ مسکرا کے کسی سے اچھا پانی کا ہی پوچھ لیں گے, باہر سے آئیں گے کہ سر آپ نے پانی پینا ہے, بیٹھ جائیں, تو وہ اس سے کافی فرق پڑتا ہے. پر وہ ایک ٹرک ہوتی ہے دکانداروں کے پاس, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا کپڑے لے کے جائے گی, باجی آپ کے لیے کعوہ منگواؤں, آپ کے لیے چائے منگواؤں, وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ دے کے جائے گی, یہ ونڈو شاپنگ کے لیے نہیں ہوئی آئی ہوئی. تو ہم چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد سمندر بھی بہہ جائے گا اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی چلتی رہیں گی. اور ہمارا جو تیسرا مہمان ہے لیٹ لطیف, وہ آئے لاہور سے ہی ہیں. ابھی اس کے سامنے شکر ہے میں لاہور کا ذکر نہیں کروں گی ورنہ وہ مجھ سے لڑ پڑے گا کہ یار تسی کی گلاں کر رہے ہو. تو چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں شام کی بیٹھک میں عالیہ جمشید, اور میرے ساتھ میرے سمندر, ہمارے مٹکے, ہمارے پانی سارے شامل ہو گئے ہیں. اور اس کو ٹوٹی کو بند کریں, میری آواز میرے کان میں آتی ہے تو مجھ سے بولا نہیں جاتا کیونکہ میں اپنی آواز برداشت نہیں کر پاتی. اچھا جی, ہمارے جو تیسرے مہمان تھے, جو ہم نے پہلے کہا تھا اور آپ سمجھے تھے کہ میں سیاست دان ہوں, کہ میں جو کہوں گی کہ آپ کے نلکوں میں پانی بھی آئے گا, آپ کے گٹر بھی کھلے رہیں گے, آپ کی سڑکیں بھی ہموار ہوں گی, اور پھر وہ نہیں ہوتی ہیں. مگر ہمارے شو میں جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا تھا سب ہوں گے. اب ہمارے ساتھ جو شامل ہیں وہ تمام عورتیں جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے بیٹھ جائیں. کیمروں کے سامنے تو ہم نے بیٹھنا ہے جی, آپ نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں. ابھی 5 بجے کا ٹائم ہے, چائے آپ لوگوں کی بن چکی ہے, ہماری بھی بننے لگی ہوئی ہے, ابل رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, اس کی آ ہی جائے گی. تو ہم اپنے تیسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں, یہ ہیں وکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ناراض کیوں, آپ لات تو تھلے رکھ لیں. اچھا جی, کوئی بات نہیں. اچھا جی, وکی کا تعارف میں اس طرح کرواؤں گی کہ ہم ایک ٹائم میں ہم ساتھ رہے ہیں, اور ذیشان اظہر اور وکی یہ دو وہ بندے ہیں جو ہم لوگ ریڈیو میں ایک ساتھ ہوتے تھے. اور وکی آر جے وکی تھا, ہم دونوں پنجابی شو کرتے تھے دونوں مل کے. اس کا نام ہم نے رکھا تھا چھلاں. چھلاں مینس کے سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں ان کو پنجابی میں چھلاں کہتے ہیں. چھلا کہتے ہیں. تو یہ سمندر خان ہے آپ کے ساتھ, ہم نے کہا سمندر ہی بلوا لیں آپ کے لیے, کیسے؟ اچھا جی, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل تھینک یو سو مچ سب سے پہلے کہ آپ نے شو میں انوائٹ کیا, اور وینس دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. وینس نہیں, اب تو ہم خیر وینس بھی ہے ہمارے ساتھ ہی ہے, یہ اب گلوبل 1 ہو گیا ہوا ہے ہمارا. یہ 2 بہن بھائی ہو گئے نا, مطلب الگ الگ کر دیے. ہاں ٹھیک ہو گیا, وینس بہن ہے اور گلوبل بھائی ہے. چلیں جی, وینس اور گلوبل کے دیکھنے والوں کو بہت سارا سلام میری طرف سے, اور یہی کہیں گے کہ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا شو ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور آج اس شو میں آپ نے مجھے بلایا, تو تھینک یو سو مچ آپ کا اور پوری ٹیم کا. پہلے تو میں سچ سچ بتا دوں, یہ جب آتا ہے یہ ہوا کی طرح آتا ہے. اس کا نام اب نے وکی کی جگہ ہوا رکھ لیا ہے. پہلے ہم کراچی میں ہی ہوتے تھے, اور جتنی میری ریپیئرنگ ہوتی تھی, کوئی پائپ لائن پھٹ جاتی تھی بالوں کی یا کچھ بھی ہوتی تھی, سب وکی سے ٹھیک کرتا تھا. اور اس کے بعد اس کو ایسی لاہور کی ہوا لگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بہت تعریفیں کر رہے تھے لاہور کی, کیوں سمندر خان؟ ہاں بالکل, بہت تعریفیں کی تو میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو وکی کے آنے سے پہلے یہ تعریف ختم کر دو, ختم کر دو ورنہ وکی کچھ برا نہ ہو جائے. ہاں یہ بھی وکی آپ سے بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ لاہور کے جو دکانوں والے ہیں, شاپ کیپر ہیں,
ان کا اخلاق اور پاکستانی کے جو ہمارے کراچی کے جو ہے شاپ کیپر, ان کے اخلاق میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں جو کاروباری لوگ ہوتے صحیح بتانا ہے, اخلاق تو ان کا اچھا ہی ہونا چاہیے, چاہے وہ کراچی کے ہوں, چاہے وہ لاہور کے ہوں ہم نے یا پورے ایکسپیرینس پاکستان. پوچھا, آپ نے سیاستدان بالکل نہیں بننا, ٹھیک ہے آپ کا پالر اب لاہور چلا گیا ہوا ہے. دیکھیں میرا ایس ایچ نا کچھ رہا نہیں ہے وہاں پہ. اگر بات کی جائے کاسمیٹک کی, وہ بھی میں بائنگ نہیں کرتا, کمپنی پرووائڈ کرتی ہیں. تو میرا نا مارکیٹس میں کوئی ایس ایچ ایکسپیرینس نہیں رہا جو میں ہاں جی, کیونکہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا. گروسری آپ کو پتا ہے ویسے مال سے ہو جاتی ہے یا جو مارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ہو جاتی ہے, تو کوئی وہ دکانداری والا یا کوئی اخلاق والی چیز رہی نہیں ہے. آپ نے چیز لی, پیسے دیے, ختم. پر ہم کراچی میں جب ہوتے تھے ہم دونوں, ہم سب ساتھ جاتے تھے. ہاں دیکھیں وہ والی چیز ایک الگ ہوتی ہے کہ وہ ایک بازار میں جا کے آپ نے بحث کرنا یا اس طرح کی چیز پوچھنا چاہ رہی. تو میرے خیال میں کراچی میں جو ہے وہ تھوڑا رعایت ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں ہے نا پنجاب بیٹھا نا, یہ اس وجہ سے یہ ذرا ڈول رہا ہے. نہیں, لاہور میں جو ہے تھوڑا سا وہ نا بارگیننگ زیادہ ہوتی ہے, کراچی میں تھوڑی کم ہوتی ہے. نہیں, میں اخلاق کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا اخلاق دونوں جگہ مجھے تو بہت اچھا ملا ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ میں ایک کہوں کہ لاہور میں, لاہور والے بھی بہت پیار کرنے والے. کراچی آپ کو پتا ہے میرا شہر ہے, چھوڑ دیتے ہیں جی, اس سے یہ سوال ہی نہیں کرتے. خیر اینی وے, ہم جی آج ہمارا ٹاپک, آپ چاہ رہی کسی ایک کو ہائی لائٹ کر دوں؟ میں ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہوں, میں ایکسپیرینس شیئر کیا اپنا حقیقت والا, کہ میں جب لاہور جاتی ہوں اور کپڑے خریدنے جاتی ہوں, وہاں کے لوگوں کے بیہیویئر اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا میں ان سے کپڑا خریدوں. پرومس گاڈ, اگر ان سے پوچھ لیا نا تو ایک تو انہوں نے رکھا ایک ہی دام ہے, صحیح ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہنا اچھا بی بی چا لگ گیا چا. ہاں بیسکلی یہ چیز ہے یہ وہاں پہ کہ ہائی ریٹس ہیں وہاں پہ. ہاں سب سے پہلی چیز جو ہے ریٹس بہت ہائی ہیں, بہت کمپیریزن کیا جائے. یہاں پہ جو ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ہلکی سی بارگننگ کرنی ہوتی ہے اور آپ کی بات مان لیتے. سمندر خان بھی یہی کرتے ہیں. بس پھر ٹھیک ہو گیا. لیکن لاہور کے لوگ بہت اچھے. لاہور کی جو جتنے کلائنٹس پر اگر ایک طرف سے دیکھا جائے نا, میں خود کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں بھی لاہور میں اپنے لیے ایک برانچ کھول دوں, کیونکہ میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں سب لاہور کے ہیں. کہتے ہیں سمندر خان پلیز آپ بھی لاہور آ جائیں. اگر ہمارے اوورسیز بھی ہے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, لنڈن میں رہتے ہیں یا امریکہ کے ہو, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سمندر خان آپ کی لاہور میں کوئی شاپ نہیں ہے. مطلب اکثر جتنے بھی میرے پارسلز ہوتے ہیں نا, سارے لاہور جاتے ہیں. ہونا چاہیے آپ. اور لاہور کا ماشاءاللہ اتنے ماشاءاللہ وہاں کے لوگ کپڑوں کے شوقین ہیں, تو میں بہت سوچتا ہوں کہ میں چلا جاؤں, لیکن پھر کراچی کے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اب ان لوگوں سے ایک الگ سی محبت ہے. لاہور والے جو ہے نا زندہ دل کہتے ہیں نا, ہم زندہ دلان ہے لاہور, کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا ان کو کھانے پینے کا, فیشن کا, کپڑوں کا بہت شوق ہے. وہ گھر سجائے نہ سجائیں, میں نے کبھی کسی کے گھر کو اتنا مینٹین نہیں دیکھا, مگر وہ ان چیزوں پہ بہت خود پہ بہت پیسہ لگاتے ہیں, خود پہ بہت پیسہ, جس کی وجہ سے وکی کراچی مطلب کراچی کو چھوڑا نہیں ہے. اس نے چونگا سا اپنا یہاں پہ کام رکھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ لاہور چلا گیا اور وہاں جا کے ہم کو بھول گیا. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں, کافی دیر ہو گئی چپ گئے, تو زیادہ چپ بیٹھنا بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ہارٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں ہارٹ کے پیشنٹ, وہ والے ہارٹ نہیں میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ سوچتے ہیں, وہ نہیں, صحیح والے ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب کہ چھوٹی چھوٹی ایج میں لوگوں کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے. سوتے ہیں, اللہ رحم کرے, صبح اٹھتے نہیں ہیں, کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کے لیے آپ کوئی سیرپ بتا رہے تھے, تو وہ آپ سیرپ بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ باہر کی چیزیں آپ کھانی بند کر دیں. میں بسکٹ کھا لا. مختلف پروگرام میں, مختلف چینل پہ میں نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ زیادہ چیزیں گھر پہ بنائیں. یہ جو آپ آرڈر پہ باہر سے چیز منگواتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر چیز کیا ڈلی ہوئی ہے. وہ 2 مہینے 3 مہینے پرانی چیز آپ کو دے رہے ہیں. آئل کون سا ڈلا ہوا ہے, چربی والا ہے, کیا ہے, کون سا صاف ہے نہیں ہے. کیونکہ آپ کو باہر سے میں نے ایک دن میں نے یعنی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ادھر سے 20 روپے 25 روپے لیٹر وہ پورا کین بھر کے لے گئے. کیا ہوا جی, یہ فلٹر کیا ہوا آئل ہے. تو وہ لے کے جاتے ہیں, یہ باہر سے سموسے وغیرہ, یہ حلوہ پوڑی وغیرہ, یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. دل کرتا ہے بندہ ماری جاوے, اللہ دی قسم, کدی کہندے نے چھوٹا گوشت نہ کھاؤ, بڑا نہ کھاؤ. ڈاکٹر صاحب کی کریے, منو تے دسو. نہیں, گھر میں آپ اچھی چیز, مجھے آپ ہارٹ کا سیرپ بتا دیں بس, اتنا ہے, وہ نہ مت یہ سموسے وہ مجھے ہارٹ کا سیرپ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہسن لے لیں 1 پاؤ, اس کا جوس نکال لیں. ادرک لے لیں, صحیح ہے, 1 پاؤ اس کا جوس نکال لیں. اور لہسن, ادرک اور آپ کا سرکہ, سیب کا اچھا والا سرکہ لے لیں. لیمن لے لیں 1 پاؤ.
यानी उसका ये सारी चीज़ें इन एक सब के पाव रस निकाल लेके रस निकाल के, और उसके अंदर एक पाव के करीब आप शहद भी ले लें, सही है। अरके गुलाब डाल लेंगी तो और अच्छा हो जाएगा। स्मेल बड़ी इसको अजीब जी होती है, खानों में भी डलते हैं ना अरके गुलाब, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है। नहीं, कोई ये चंगी जरा सी चीज़ डाल उसको दो। अच्छी चीज़ टेस्ट उसका उसमें आप फ्लेवर दोनों अच्छा बना फोकस दें। कीजिएगा, मैं इनसे जितना भी मजाक करूंगी हाँ। ये वाहिद शख्स है, हंसेगा नहीं। आप दोनों जरा फोकस करें आप इन पर। हाँ जी, अच्छा तेन वेख के से ना तुम दोवन वेख के आज वरना नहीं तो आते होंगे। ये सारी चीज़ें आप एक जगह पे पतीले में डाल के इसको पकाएं। जब फर्ज करें ये 1 लीटर है, तो जब ये पक के कम से कम भी 1 पाव बन जाए, 1 से 1.5 पाव, तो इसको एक बोतल के अंदर भर के रखें। ये आप सुबह शाम इसके 2-2 चम्मच पिएं, इंशाल्लाह हार्ट की वेंस आपकी खुल जाएंगी। तो ये घर पे ख़वातीन को चाहिए कि ये बना सकती हैं, बना के ये घर पे रखें। ये बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, खुद भी, और बुजुर्ग भी पी सकते हैं। ये सब ये अब ज़रूरी हो गया है। पड़ोसी भी तो पी सकते हैं ना। पड़ोसी तो आपके घर में कोई अचानक आ जाए वो तो भी पी ये सकता है। बहुत ज़रूरी अगर आपके घर में कोई सिरप शरबत नहीं है किसी मेहमान को पेश करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा विकी, अब आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कराची और लाहौर का कैसा कारोबार के हिसाब से रहा? कारोबार के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सिटी आपको पता है माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े सिटी हैं, दोनों में ही काम बहुत अच्छा है। बट वही आप वाली बात को रिपीट किया जाएगा कि जो लाहौरी लोग हैं वो थोड़ा ख़र्च करने वाले हैं, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे कराची में भी आप चले जाएं, ये DH से आगे आगे तो सारी जेंट्री जितनी है वो अपने ऊपर लगाती है। शुरू में थोड़ा सा आप सिर्फ वहाँ पर बैठे हैं, आप मैंने देखा कि जो हमारे छोटे इलाके हैं उनकी लड़कियां भी माशाल्लाह इतनी ग्रूम कर गई हैं। पहले हम लोग ना बहुत मखसूस लोगों को ग्रूमिंग देखते थे कि इनकी ग्रूमिंग हुई हुई है, वो अच्छा ड्रेस पहन रही हैं या अच्छा फैशन कर रही हैं। माशाल्लाह इतनी इस मोबाइल ने लोगों को नॉलेज देखिए, अवेयरनेस सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दिया है। हर बंदे को नॉलेज आ गया, सेंस आ गया, कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, डाइट कैसी करनी चाहिए, ब्यूटी को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी आप एक्सरसाइज वगैरह को, हर चीज़ लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो अमल करना शुरू करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग अमल कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है कि वो अपनी ग्रूमिंग, अपनी फ़िटनेस को फिट रख रहे हैं, अपनी स्किन को बहुत अच्छा रख रहे हैं, अपने बालों को बहुत अच्छा रख रहे हैं। अब देखें ना, हर चीज़ में वेरिएशन आ गई। पहले होता था एक सिंपल शैम्पू, नाम नहीं हम लेंगे, वहाँ से पुराने ज़माने से स्टार्ट होता हुआ है, कलर भी एक ही हुआ करता था, वो आगे वैरायटी जो है ना वो आती गई। ताने मार रहा है ना, ये सीधे मुझे मार रहा है। मैं आपको अभी इस वक्त के बाद बताऊंगी कि मेरी ग्रूमिंग करने वाला ये बंदा है। तो अभी छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, चाय का कप आएगा, उसके साथ हम बिस्कुट डुबो के थोड़ा सा खा लेंगे, चुस्कियाँ ले लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में, शाम की बैठक में आपके साथ। जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। ये कोई चंगी गल थोड़ी होती है कि बंदा चाह पी रहा हो, निम्को खा रहा हो तो भी चाह जाए। बिल्कुल जी, शाम की बैठक में एक बार फिर हम शामिल हैं और हम चलेंगे समुंदर खान की तरफ। समुंदर खान को मैंने देखा कि कपड़ों की दुकान पे बैठता है, औरतों से इतना माशाल्लाह से बातचीत होती है। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। समुंदर खान का नहीं बढ़ा, ज़रा मैं और विक्की ज़रा इसकी क्लास तो ले लें थोड़ी सी। जी समुंदर खान, विकी बताएं आप इनको। नहीं, कॉन्फिडेंस है तो माशाल्लाह वो दुकान रन कर रहे हैं, अपनी शॉप जो है वो उनकी रन हो रही है। कैसा कॉन्फिडेंस आपका, ज़्यादा है कम है? मेरा कॉन्फिडेंस तो इस वक्त शो में कम है, लेकिन शो दुकान पे अक्सर ज़्यादा होता है। मतलब हम यहाँ दुकान लगाते तो आप सही रहते। बिल्कुल नहीं, अगर आप दुकान लगा दी तो शायद फिर मैं आपको अच्छी तरीके से डील करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को क्या चाहिए, क्या दिखा दे। डॉक्टर साहब को भी फिर मैं कपड़े दिखाया था कि आप एक दिन की डॉक्टरी साइड पे रख दे, आज शॉपिंग करें, आज शॉपिंग भाभी के लिए शॉपिंग करें। आपको पता है सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदते हैं डॉक्टर साहब जी। मैं तो डॉक्टर साहब को मेरी शॉप पे आना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। और फिर डॉक्टर साहब आपसे जो ना जो चीज़ हम अगर 2000 की बेचते हैं हम आपको 4000 में देंगे, क्योंकि डॉक्टरों के पास बहुत पैसे होते हैं।
یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا یہ کون سا یہ ہربل ڈاکٹر ہے. ویسے یہ بینک کے مینیجر ہے. ویسے پیسہ بہت ہے ان کے پاس. بینک کے اگر یہ مینیجر چوری ہے کر لے, ڈکیتی کر لے بینک کی, نہیں. تو پیسہ ہی پیسہ بس این جگہ ہے. چلے ڈاکٹر صاحب کو پھر ایک شرط پہ ڈسکاؤنٹ یہ ہو سکتا ہے نا, اگر آپ جب بھی آئیں گے تو آپ فریش نوٹ لے کر آنا ہمارے پاس. کڑک والے. کڑک والے. میں ایک آپ سے سوال ایک پرسنل پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں, کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ محبت کی ہے آپ نے کبھی کسی سے, کبھی لڑکی سے؟ محبت تو میں, ہاں محبت یہ میں نے بہت ڈاکٹر کی ہے. صاحب کا گھر تو ہم خراب کرتے ہیں. میں نے محبت کی ہے, ہاں. لیکن محبت جو ہے نا, میں نے اس وقت اگر دیکھا جائے نا, میں صرف پیسوں سے محبت کرتا ہوں, بس صرف پیسوں سے محبت کرتا ہوں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ لگ نہیں رہا سمندر خان پیسوں سے محبت کرتا ہے, کیونکہ شکل بتاتی سمندر ہے. خان ہو اور محبت نہ کرے, یہ اس لیے میں نے سوال پوچھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایکچولی وہ پہلے میں نے اس سے پوچھ رہا تھا تم شادی شدہ ہو, اس نے کہا تھا ہاں, تو اس کے بعد یہ سوال نہیں بنتا. ویسے میں آپ کا گھر خراب کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے محبت کی بات کی, میرے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا. میں نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ اپنا شو ہی نہیں دکھا سکے گا بیچارہ. ہاں نہیں نہیں, بالکل محبت خان ڈاکٹر کی صاحب تربیت محبت- بہت اچھی لگ رہی ہے. ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, بچوں سے محبت کرتے ہیں, ماشاءاللہ. گھر میں وائف ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں. اب تو بالکل ٹائم ہے, اب جو ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں شاپ پر, ان سے محبت کرے وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے, کیونکہ ان سے محبت سے بات کرنا, محبت سے کپڑے بیچنا, ان کے پرس سے آہستہ آہستہ پیسے نکالنا, یہ سب محبت ہے. اچھا, کیا ٹرک لگتی ہے کوئی جب کلائنٹ آتی ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ اب کپڑا لے گی, اکثر- کافی لے گی؟ نہیں, اب مجھے ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, جتنا مطلب میرا اندازہ ہے, جب کوئی میں اب ویڈیو بنا کے پھر میں کسی سائٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں نا, کیونکہ اکثر ہمارے کسٹمرز جو ہے نا کمنٹ میں کہتے ہیں کہ سمندر خان ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے, سمندر خان ہمیں ڈیل نہیں کرتا, سمندر خان. کبھی کبھار تو میں یہ کمنٹ, میں اگر کچھ دیکھوں یا نہ دیکھوں, لیکن کمنٹ میں ضرور دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا بدتمیز ہے, کسی کو مطلب صرف سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, جب کوئی اسٹار آتا ہے تو یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہماری طرف نہیں دیکھتا ہے. تو وہاں پہ اس وقت اتنا رش کش ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مطلب کس کو بندہ ڈیل کرے. اگر آپ ایک کو کریں گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی, دوسری کو کریں گے تو تیسری ناراض. لیکن ان لوگوں کے لیے میں نے اسپیشل, ایک گرل فرینڈ کو ناراض کریں گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی, نہیں, دوسری میں girlfriend کو نہیں, ناراض ڈاکٹر صاحب کریں بات گے نہیں کر تو رہا. تیسری. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کلائنٹ کی بات کر رہا ہے, جو کلائنٹ آتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہے کپڑا بیچنا. تو پھر میں نے اپنے بابا کو یہی بولا, میں نے کہا دیکھو خواہشات تو ہر بچے کی ہوتی ہے نا. میں نے ان کو یہ کہا بابا میری ایک ہی خواہش ہے, بس یہ سامنے والا ایک دکان تھا جو ماشاءاللہ اس وقت ہم نے وہ بھی کھولی, پھر ہم نے خریدی. ان کو بھی بولا تھا کہ جتنے بھی ہماری بہنیں آتی ہیں, ہماری مائیں آتی ہیں, تو وہ ساری ان کے لیے پورا ایک سسٹم ہو کہ چلو آپ یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر رہی بات ایکسپیرینس کی, جو آپ نے بات کی نا, کہ جب میں کسی اچھے کسٹمرز کو دیکھتا ہوں نا, جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پکا لینے والی ہے, اور ان کی نظروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سمندر خان کی دکان تو نظر آ رہی ہے لیکن سمندر خان نظر نہیں آ رہا, تو میں ان کے سامنے خود کھڑا ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں ہوں سمندر خان, شاہ فیصل خان کا بیٹا سمندر خان. تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے سمندر خان, ہم نے آپ کی ریلز دیکھے ہیں, ہمیں آپ کپڑا چاہیے. تو پھر میں ان کے لیے اچھی ڈسکاؤنٹ بھی کرتا ہوں. پھر وہ مجھے یہی کہتے ہیں, بولتے ہیں آپ بہت اچھے ہو. مطلب جتنے بھی میرے پاس کسٹمرز آتے ہیں سب دعائیں کرتے ہیں میرے لیے. میں کبھی کبھار خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے ایسا میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. یہاں پہ مسکراہٹ کی بات آتی ہے, آپ اخلاق کی بات آتی ہے کہ آپ مسکرا کر اخلاق اچھے سے بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اخلاقیات سب سے افضل چیز ہے. صحیح اخلاق ہوتی ہے. ہاں جی. تو بس وہی میرے پاس جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے نا, میں ان کو یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ پیسے والی یہ نہیں ہے. مطلب میں سب کو ایک نظروں سے دیکھتا ہوں. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے نا, تو میں لڑکی کو بولتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ان کو اور بھی اچھے ڈسکاؤنٹ دو, ان کو اور بھی اچھے ریٹ لگاؤ. چل وکی, پھر کل ہی صحیح, کل چلتے ہیں. چلے وکی آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ آتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے دینے والی ہے یا ایسے ہی آ گئی ہے, بس مجھے اتنا یہ 4 بال اتروانے ہیں؟ دیکھیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلون میں مینیجر ہوتی ہیں, جو واکنگ کلائنٹ ہوتا ہے وہ پہلے ان کو فیس کرتی ہیں, لیکن جو میرا اپوائنٹمنٹ کا کلائنٹ ہوتا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی وہ پہلے سے ہی بکنگ ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیز میری رہتی نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کام کرائیں گی یا نہیں کرائیں گی. ڈیفینیٹلی سیلون میں یا کانٹیکٹ وہ بندہ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے سیلون کی فیلڈ الگ ہے, تو جس نے کام کروانا ہے, جس نے صرف ریٹس لینے ہوتے ہیں وہ کال پہ ریٹس لیتا ہے, اس کے بعد وہ نہیں آتا یا آ جاتا ہے. اچھا, میں کہوں گی کہ بھئی دیکھیں ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں. آپ کو بھی, آپ دونوں کا جو ڈیلنگ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ مڈل کلاس بھی آتے ہیں, لوور کلاس بھی آتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ نے آگے مینیجر رکھے ہوتے ہیں جو یہ سب کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ تو آنر ہے نا, آپ لوگ دکانوں کے یا اپنے پارلر کے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بعض جگہ پر بہت ڈی گریڈ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو نا, کہ جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ لوور کلاس ہے,
تو یہ چیزیں فرق جو ہے یہ ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ جب بھی میرے پاس کوئی کسٹمرز آتا ہے نا تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ سائڈ پہ ہٹیں, میں خود ان سے بات کروں گا. اب جب ظاہر سی بات ہے ڈسکاؤنٹ تو سب کو ملتا ہے, لیکن جن کی ریٹ بجٹ نہیں ہوتی ہے نا کہ سمندر خان نہیں ہو سکتا, مطلب کمزور, پھر میں ان کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو یار دے دو, بھلے ان کو خرید ریٹ پہ اگر نقصان بھی ہوتا ہے نا میں پھر بھی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے نہیں تو کسی اور سے کما لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز میں لے کر آؤں اور میں بس یہ سوچوں گا نہیں کہ مجھے اس پہ 10,000 روپے کمانا ہے, تو یہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی جو نا وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. سب سے مین چیز ہوتی ہے اخلاقیات اور سروس. اگر آپ نے اخلاقیات, سروس اور ٹائم دے دیا تو آپ نے کسٹمر کا دل جیت لیا. بس یہی دل جیتنے کے لیے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اگر یہ چیزیں یہاں پر بیٹھا ہے یہ اگر آپ نے چیزیں اگر نہیں کی تو سمجھے یہ آپ کی ناکامی. صحیح. اچھا, میں وقفے میں جانے سے پہلے آپ کو بتا رہی تھی, ہم گرومنگ کی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی نالج ہو گئی ہے کہ ہم نے کس طرح بننا ہے. آپ کو آج ایک بہت ہی گہری بات بتاتی جاؤں کہ ہم جب 2010 میں میں نے جوائن کیا ریڈیو, میں ایز شان اظہر اور وقاص, ہم تینوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. ہمارے ساتھ اور بھی ہماری بہت بڑی ٹیم تھی جو ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو مجھے وقاص نے اپنے پالر میں بلایا, کہتا ہے, یہ مجھے جو لقب دیتے ہیں وہ میں یہاں نہیں بتانا چاہتی, خیر وہ علینا چودھری کے نام سے جانتے تھے سب مجھے, پر انہوں نے ایک رشتہ دیا تھا مجھے پیار والا نا, اور وہ رشتہ مجھے بڑا عزیز تھا, کیونکہ جب کوئی رشتہ دیتا ہے نا تو کچھ سوچ سمجھ کے دیتا ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی فیملی میں شامل کر رہے ہیں تو کوئی تو چیز ہے اس میں جو ہم شامل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے گروم کرنے والا وہ تھا وکیز, اور اس چیز کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ وکی نے مجھے بتایا کہ میں ٹھیک ہے ایک گھریلو عورت تھی, اور میں انٹر ہی 2004 میں ہوئی تھی, تو میں نارملی عورت رہتی تھی, مجھے نہیں ہوتا تھا کہ بڑھنا سنورنا, بس اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی ہے بس یہی ٹھیک ہے. پر وکی نے مجھے بہت ساری جگہوں پر بٹھا کر سمجھا کر اور مجھے آج یہاں تک پہنچایا کہ میں آج آپ کے ساتھ اس ٹائم شام کی بیٹھک کر رہی ہوں, ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹی وی کو فیس کرنا. ایگزیکٹلی, ٹی وی کے حساب سے اپنے آپ کو گروم کرنا, جو ہونا, گرومنگ ہونا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ وکی نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا. جب فرسٹ ٹائم اس نے میرے بانڈنگ کی والوں کی, آپ یقین نہیں مانیں گے, اس دن ہمارے ریڈیو 101 کی سالگرہ تھی, اور میں وہاں پر گئی, لٹرلی مجھے لوگوں نے نہیں پہچانا. آپ کو پتہ ہے وہی شکل تھی, سب کچھ وہی تھا, بس کیا کہ تھوڑا سا اس نے بالوں کو صحیح کیا اور میری جو پرسنالٹی وہ چینج ہو گئی. تو اس لیے نا آپ لوگ بھی کیا کریں, سوچا کریں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, اپنے آپ پہ بہت توجہ دیا کریں. بڑا اچھا لگتا ہے اندر سے نا, اچھا فیل ہوتا ہے جب آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو اپنا آپ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کو گروم رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز آتی ہے, سب سے پہلے صفائی نصف ایمان ہے. کوشش رکھیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح رکھیں کہ آپ کہیں جائیں آپ کو لوگ جو ہیں وہ آپ سے ایڈمائر ہوں, اور وہ دیکھیں آپ کو کہ واقعی آپ کی ایک پرسنالٹی ہے. دیکھیں کسی بھی محفل میں ہم جاتے ہیں, سب سے پہلے ہماری پریزنٹیشن وہاں پہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی جو خواتین دیکھنے والی ہیں اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں. کوئی مہینے میں ایک دن اپنے آپ کو بھی دیا کریں, کوئی اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ جو ہے وہ سیلون جایا کریں, جو اچھے سیلونز ہوں وہاں جا کے اپنے آپ کو بھی, اور میرا خیال میں دینا بھی چاہیے. آپ مینٹلی بھی فریش رہتے ہیں, آپ کو خود سے پیار کرنا چاہیے اپنی شخصیت سے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اگر گائیڈ لائن جو مل جائے تو وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے. وکی سے ضرور گائیڈ لائن لیں. ایگزیکٹلی, ضرور. آپ کمنٹس ہمارے آفیشیل پیج ہے وہاں پہ, پہننے اور کپڑوں کی جو ہے وہ سمندر خان سے آپ لیں بالکل, کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے, اور فیشن میں جو وہ ڈیفینیٹلی آپ میرے آفیشیل پیجز پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ایسی ریمیڈی پوچھ سکتے ہیں جیسے ہم اندر سے, کیونکہ جب آدمی اندر سے ہیلدی ہوتا ہے نا, آپ کے فیس پہ وہ چیز آتی ہے. جیسے بعض لوگوں عورتوں کی سیاہیاں پڑ جاتی ہیں, ایگزیکٹلی, بیبیز پیدا ہوتے ہیں, تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں نے اگر سیلون پہ جانا ہی ہے تو سیلون سے جانے سے پہلے میرے پاس آئیں, کپڑے مجھ سے خریدیں, پھر اس کے بعد وکی بھائی کے پاس جائیں, اور جب آپ لوگ آپ سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس اکاؤنٹ کھول لیں نا. نہیں, اگر سمندر خان صاحب کے پاس جائیں گے تو یہ پھر ایک خواتین کے لیے ایک سوٹ پہ ایک فری کی یہ سیل لگا دیں گے. میں ہمیشہ سے آفر بہت دیتے رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بائی ون گیٹ ون فری ہے. مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ اگر میری جیسی ورائٹی کہیں پہ کسی کو ملتی ہے
تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو بائی ون گیٹ ون فری دے دوں گا. لیکن ورائٹی بہت ساری ملتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, مطلب جو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہچان لیتے ہیں کہ کپڑا کیا ہے, کپڑا کیا ہے, کیسی کوالٹی ہے, کوالٹی کیا ہے. تو یہ سب چیز. اب میں اگر ایک بار وکی کے پاس جاؤں گا نا, اگر اس کے بعد اگر میرے سامنے شاہ رخ خان بھی کھڑا ہوگا, میں بولوں گا نہیں مجھے وکی کے پاس جانا ہے, بالکل ایسا کیونکہ وکی کی کوالٹی اور بالکل مطلب میں مطمئن ہوں گا ان سے. اب میرے ساتھ یہی ہوا سمندر خان. اب یہ پہلے کراچی میں تھا پارلر, اس کا جو بھی ریپیئرنگ کرنی ہوتی تھی وہ اسی نے کرنی ہوتی تھی. اب یہ جب سے لاہور گیا, لاہور کے لوگوں نے اس کو ایسا گھیرا, کیونکہ وہاں کی عورتوں کو بہت زیادہ پیسہ لگانے کا شوق. نہیں میں خلاف نہیں ہو رہی ہوں, میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہاں پر جا کے یہ ان میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کو کراچی کی فکر ہی نہیں رہی. اب پھر کیا ہوتا تھا, پھر میں الگ الگ لوگوں سے کام کروانا شروع کر دیا, وہ میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہوتا ہے نا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو نا آپ کو چیز صحیح ملے گی. جیسے اب تم سے, اگر میں تو خیر کبھی نہیں گئی, اب میں کوئی بچے کی شادی ہوگی تو میں آپ سے لینے جاؤں گی, تو مجھے جب وہاں پہ سمجھ آ جائے گی تو پھر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی. بالکل, یہ مطلب ہر جگہ پہ مجھے نا شوق ہی نہیں ہے کہ میں الگ الگ پارلرز میں جاؤں, ان کو دیکھوں وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہے, یا میں کپڑے کی دکان پر جاؤں. لیکن ایک بات ہے, اب کراچی سے جتنے بھی ہمارے جو بہنیں ہوتی ہیں نا, اکثر امریکہ کی ہوتی ہیں, لندن کی, جب یہ لوگ باہر سے آتے ہیں نا شاپنگ کرنے, تو جب کوئی بھی کراچی میں ہوتے ہیں نا تو ان کو ایک ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے جانا ہے اشیانہ اور سمندر خان کی شاپ پہ لازمی جانا ہے, ان کو ایک بار دیکھنا ہے, اگر کچھ لے یا نہ لے لیکن وہ لوگ میری شاپ پہ آتے ہیں. بھابی جان آج تم نے نا سمندر خان کی وہ کلاس لینی ہے کہ کل مجھے تصویر آئے کہ اس کے روبڑے پڑے ہوئے. میں سب کی تعریف کر رہا ہوں, مطلب لاہور کی بھی, امریکہ کی جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہنیں جہاں پہ بھی ہے, سب کی تعریف کر. یہ بہنیں لگانا شروع کر دیا اس نے ویسے بہت سمجھدار بچہ, اسی لیے گھر سے باہر ہے. اچھا, ریلز بنانا, ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے میں کہ بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے پڑھائی کی طرف نہیں توجہ دیتے. ان کا کام یہ ہوتا ہے, مطلب جیسے موبائل یوز کر رہے ہیں, ان میں اپنی ریلز بنا رہے ہیں, مطلب کھیل رہے ہیں زیادہ. تو میں کہتی ہوں یہ ضروری ہے کہ پڑھائی ضروری ہے, ہم دو چیزوں کو وہ کرتے ہیں. نہیں, پڑھائی ضروری ہے. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے بڑے کام کر رہے ہیں, بھائی لگے ہوئے ہیں, سب چیز بابا آپ کے کام کر رہے ہیں, تو بچوں کو چاہیے نا کہ پڑھائی کریں. اور میں اکثر, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے نا, وہ اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ مطلب جتنے میرے کزن بھی ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں, کچھ بنو, ڈاکٹر بنو, کچھ مطلب اچھے سے پڑھائی کرو آپ لوگ. لیکن وہ لوگ بس سارا دن فون بڑے ہاتھ میں ہوتے, پب جی کھیل رہے ہوتے, کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. بیچ میں آپ کی بات میں کاٹوں گا, یہ والدین کی ناکامی ہے کہ وہ 9th 10th یعنی میٹرک میں بچے کو موبائل دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے, آپ دیکھیں گے, آپ 2 سال 1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے, وہ کارٹون دیکھ رہے, اس کی نظر 10-15 سال میں خراب ہو جائے گی. تقریباً میں نے دیکھا ہے 60% بچوں کی نظر. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں نظر کیسی خراب ہوگی, وہ والی خراب نہیں کہہ رہے ہیں, وہ گندی والی نظر نہیں کہہ رہے, وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ ویک ہو جائے گی. ویک ہو جائے گی, جی جی جی, میں کہا ڈیفائن کر دوں, آپ کہیں شاید. ہاں, تو وہ سمندر خان یہی سمجھا کہ نظر خراب, کیونکہ اس کے ساتھ جو ایک ٹکی پیک آیا ہے نا, اس نے اس کو دیکھا ایک دم. لیکن میں خود دیکھ رہا ہوں نا آج کل جتنے بھی ینگ جنریشن ہے نا, جو چھوٹے بچے ہیں, بس ہر کوئی انہی چیزوں میں لگے ہوئے, آن لائن. اخلاقیات بھی خراب ہو رہی ہیں. ہاں, یہ لینگویج بھی بچوں کے خراب بہت زیادہ, اور اخلاقیات بھی خراب ہو رہی ہیں ان سے. اگر ان کے پیرنٹس ساتھ میں رہ رہے ہیں, یعنی دادا پردادا یہ وہ, یا آس پاس کے پڑوسی, اگر کوئی بچے سے بات کرتا ہے آگے سے کاٹنے کو پڑ رہے ہیں. یہ موبائل بچوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کے اوپر پابندی لگاؤں گا, والدین کو کہوں گا کہ خبردار اگر بچوں کو آپ نے میٹرک تک موبائل دیا تو. اچھا, اس چیز میں اپنے آپ کو ضرور بولوں گی کہ بچوں سے تو پیار ہوتا ہے, بچوں کے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. تو ہمارے گھر میں جو میرے بچے کا بچہ ہے, مجھے اس سے بڑا پیار ہے. اس کی ماں نے اپنے فون لاک کیے ہوئے, پر اس کو پتا ہے کہ اس عورت کے پاس جاؤں گا, دادی کے پاس اس چیز کا حل ہے, تو میں اس کو نہ دے دیتی ہوں. تھوڑا سا روتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, پر مجھے غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے جب وہ اونچا بولتا ہے نا. ابھی وہ 5 سال کا ہے, اور جب اس کی جب یہاں سے آواز اونچی جاتی ہے تو پھر مجھے اپنے آپ میں وہ ہوتا ہے کہ یار اس کو بگاڑنے میں میرا ہاتھ ہے, اس کے ماں باپ کا نہیں ہے, کیونکہ دونوں ماں باپ نے موبائل نہیں دینا اس کو, پر میں نے پھر بھی پیار محبت میں, دادو تھوڑی دیر دے دیں, دادو 5 منٹ دے دیں. بچے کی اخلاقیات خراب ہو رہی ہیں, بالکل ایسی ہے, ان کا پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے. وہ پڑھائی ابھی رہ نہیں گئی بچوں کے پاس, اور اخلاقیات بھی دن بہ دن خراب ہو رہی ہیں. ایسا ہی چاہ رہا ہے. تو سمندر خان, اب آپ کب آئیں گے ہمارے شو میں؟
بس جب آپ بلائیں گے ہم آئیں گے جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے بالکل. نہیں انشاءاللہ. یہ تو میرا خیر فرسٹ ٹائم تھا, لیکن فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا, اور آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی تو میں وہ کسی وجہ سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ وہ ایسے ہی آئیں گے تو لوگوں کو دے رہے آپ سے کوئی مسئلہ 2-3 ہزار زیادہ لے لیں گے کہ چلو بھائی آپ نے ہمیں شو میں بلایا تھا 2-3 ہزار زیادہ لے لو. لیکن خیر ایسا کچھ نہیں ہے. آپ انشاءاللہ جب بھی آپ آنا چاہے, ڈاکٹر صاحب, وکی بھائی, بالکل آپ لوگ آئیں. آپ کی اپنی شاپ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. جو چیز آپ کو پسند آتی ہے کوشش ہم کریں لے کر آنا. اس نے کہا آپ کی اپنی شاپ ہے, پھر وکی کے نام, عالیہ کے نام اور ڈاکٹر صاحب کے نام ہو جائے گی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے نام پہ. آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی انگلی پکڑتا ہے ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, بندہ روتا ہی رہ جاتا ہے. کوئی مسئلہ وہ کہتا ہے اتھے میری کدی دکان سی, اتھے میری کدی دکان سی. کوئی مسئلہ صرف اخلاق کی وجہ سے آپ کو جب میں ریلز میں دیکھتی تھی آپ کا مسکرانا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا تھا. تو ہماری جو بیٹھک ہے نا اس میں میرا دل کرتا ہے کہ وہ لوگ آئیں جو مسکراتے رہیں. بالکل. اور مسکرانے والے لوگ جو ہیں ہم شام ان کی اچھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں اب شام کے ٹائم ساری فیملی ساتھ بیٹھتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں نے تو چائے بھی ٹھنڈی کر دی ہے ہماری. نہیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں نا کہ ہنستے رہو, مسکراتے رہو, کیا پتہ کل ہونا ہو. کپڑے بھی لیتے رہو. ہاں کل ہونا ہو. نہیں نا پھر کپڑے کیوں لے, یہ مطلب ہنستے رہو, مسکراتے رہو, سیلون پہ بھی جاؤ, کپڑے بھی لو, کیا پتہ اور کل بینک ہونا میں ہو. اکاؤنٹ بھی کھلواؤ. اکاؤنٹ کھول کے تو پھر تو اکاؤنٹ تو یہی رہ جائے گا, پیسے بھی رہ جائیں گے, لیکن کپڑے پہنو. جو چیز آپ پہن رہے ہو, کھا رہے ہو, پھر وہ آپ کے ہی ہے. باقی جو ہے وہ رہ جائیں گے, یہ سب یہیں پہ. میں نے پتہ کیا چالاکی کی ہوئی ہے, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, میں نے کارڈ نہیں بنوائے ہوئے. پوچھے کیوں؟ ورنہ تو وہ بچے کہیں گے ماما ذرا کارڈ دینا, ہم نے تھوڑے پیسے لینے. میں نے اس کارڈ کا رولا ہی نہیں پایا ہوا. چیک کاٹ کے دوں گی تو بیٹا جا کے کھلواؤ گے, ورنہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کتنی بار کہا کہ کارڈ بنوا لے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں, اس طرح میرے پاس پیسہ جمع نہیں ہوگا. تو جتنے بھی ماں باپ دیکھ رہے ہیں وہ میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ واقعی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہیں کہ کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ کوئی بھی لے جاتا ہے. وکی ہمارے پاس اور سمندر خان اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 5 منٹ ہے. اس شو میں ہماری اوقات پوری ہو چکی ہے. ہماری 5 سے 6 اوقات تھی, اوقات پوری ہو گئی ہے. وکی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ عورتوں کو کوئی اچھی سی بریفنگ دے دیں کہ ان کو, جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ بننا سنورنا چاہیے. جی بالکل, اچھی جگہ پہ جائیں, اچھی جگہ سے جو اپنی گرومنگ کروائیں. آج کل اسٹیٹک کا بہت زیادہ دور ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیلون سے وہ ٹریٹمنٹس آپ نہیں لے سکتی تو کسی اچھے اسٹیٹک پہ جائیں, کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. بہت ساری خواتین کو آپ کو پتہ ہے ایکنی کا ایشو ہوتا ہے, بہت زیادہ ان کو فریکلز کا, جھائیوں کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اسی اچھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اس کے بعد پھر آپ سیلون میں جائیں. لیکن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ سیلونز ایسے ہیں جو اسٹیٹک بھی دیکھ رہے ہیں اور اسکن کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس جگہ کا بغیر ایکسپیرینس کے جو کھول کے بیٹھ گئے وہ دیکھیں, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ڈگریز وغیرہ اسکن کے حوالے سے, کیونکہ وہ اسکن کو اگر ٹریٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جائیں. ہاں آپ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جب جاتے ہیں آپ کو جو ان کے ریویوز مل رہے ہوتے ہیں نیچے, جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کام کے نیچے, آپ سب سے پہلے وہ ریویوز دیکھیں. وہ 5 اسٹار ہے, 4 اسٹار ہے, سم ٹائم تو 5-4 اسٹار بھی فیک ہوتے ہیں. آپ ریویوز کے اوپر جا کے ریویوز پڑھیں, پھر اس کے بعد اسٹیٹک ہو یا سیلون ہو, وہاں سے جا کے آپ اپنی سروسز لیں اور اپنے آپ کو خوبصورت رکھیں, اپنے آپ کو گروم رکھیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. میرا میسج صرف یہی ہے خواتین کو دیکھنے والی. آپ کیا کہتے ہیں سمندر خان, آخری میسج کوئی آپ پالر والا مت دے دینا, آپ کپڑوں کے حساب سے بتائیں. نہیں میں تو یہی کہوں گا نا, کیونکہ اکثر ہماری بہنیں کہتے ہیں نا کہ سمندر خان ہمیں بھی مطلب یہ بزنس کرنا ہے, اپنی بوتیک کھولنی ہے. لیکن کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ سمندر خان ہم سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ سے ہو سکتا ہے, آپ کر سکتے ہو. آپ لوگ بھی مطلب اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایک ڈیزائنر بننا ہے, تو بالکل آپ بن سکتے ہو اور کرنا بھی چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آگے ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. آپ ایک بار قدم بڑھاؤ اور پیچھے مت دیکھیں, آگے دیکھیں. یقین مانو آگے آپ کو جو ہے نا صرف روشن ستارے نظر آئیں گے, ستارے نظر آئیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, بالکل آپ سب لوگ کر سکتے ہیں. جب میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ضرور. ڈاکٹر صاحب آپ, میں ان لوگوں سے ایک میسج ہے ان کا جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں کہ جو بھی اپنے پرابلم ہے وہ آپ باہر اپنے آفس چھوڑ کے جائیں. جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں, اگر آپ کے پیرنٹس ساتھ رہ رہے ہیں, دادا دادی ساتھ رہ رہے ہیں یا فیملی رہ رہی ہے, تو آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں, اخلاقیات کے ساتھ بات کریں, ایک محبت کے ساتھ بات کریں, تاکہ یہ آگے سسٹم چلے. آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی ان کی عزت کریں گے اور سارے کریں گے. بے شک بہت اچھی بات ہے, اور اس بات سے ہم سب متفق ہیں کہ جب بھی آپ گھر سے باہر سے گھر آتے ہیں
تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد گھر میں گھستا ہی چیخنا شروع ہو جاتا ہے, چلانا شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول گھر کا خراب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بہتر ہے کہ اگر آپ کی کوئی باہر کی ٹینشن ہے, وہ ظاہری سی بات ہے عورتیں تو اس کو سالو نہیں کر سکتی, کہیں کہیں کر بھی سکتی ہیں اگر وہ بچت کر لیں تھوڑی سی. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کپڑا نہ لیں یا پارلر نہیں جائیں, سب کچھ کریں, پر ایک لمٹ کے حساب سے جتنے آپ کے میاں کے اوقات ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں اور اتنا ہی رہیں تو بہتر ہے, کیونکہ چادر سے پاؤں باہر نکالیں گے تو چادر کہتے ہیں پھٹ جاتی ہے اور آپ نے اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کر دینا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں مرد کی اگر ٹینشن ہے تو تھوڑا سا ریلیف دیں اس کو, آپ بھی مسکرا کر ملیں اور اس کی پریشانی سنیں. مطلب میں پہلے تو کہوں گی کہ مرد چلاتا ہوا گھر کے اندر نہ گھسے, پہلی بات مسکراتا ہوا ہی گزرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ کر آرام سے ایک کمرے میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, اس کو میں کیسے سالو کروں. پھر بیوی جو ہوتی ہے اگر سمجھدار ہے, عقل مند ہے, تو وہ سمجھا سکتی ہے کہ میاں جی کوئی بات نہیں, ہم تھوڑا سا یہاں سے خرچہ کم کر لیتے ہیں, آپ ٹینشن مت لیں, ہم اس کو اس طرح کر لیں گے. تو اس طرح آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. آج کا ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا کہ مسکراہٹ جو ہے اس میں کتنی طاقت ہے. مسکراہٹ میں بہت طاقت ہے کہ آج یہ لوگ میرے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں ان سے اچھے اخلاق سے بات نہ کروں یا اچھے طریقے سے نہ ملوں اور ایٹیٹیوڈ دکھاؤں کہ جی میں 20 سال سے میڈیا میں کام کرتی ہوں تو میں ایٹیٹیوڈ میں آ جاؤں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں ایٹیٹیوڈ آتا ہے وہاں پہ آپ اپنے معیار سے گر جاتے ہیں. تو اپنے معیار کو قائم رکھنے کے لیے آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اپنے آپ کو نیچرل رکھیں, آپ فیک مت بنیں, آپ شو بیز والے مت بنیں یا شو مت کریں ہر چیز کو. آپ کے پاس جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کی ہے, دوسرے کے پاس جو جس کی ہے آپ اتنا ہی رہیں. آپ جس لوگوں میں بیٹھے, جن لوگوں میں بیٹھے وہ جس حساب سے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کریں. اگر آپ مڈل کلاس لوگوں میں بیٹھیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتیں کریں, آپ ان کو کمپلیکس میں لے آئیں. یہ بھی ایک گناہ والی بات ہے کہ ہم ان کو کمپلیکس میں لے کر آتے ہیں کہ جی میرے پاس تو یہ فلانے برانڈ کا یہ سوٹ ہے. آپ جو پہننا ہے وہ آپ نے اپنے پیسوں سے پہننا ہے, انہوں نے اپنے پیسوں سے پہننا ہے. بس اتنا ہی کہوں گی کہ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اچھے اخلاق سے بات کریں اور ایسے کام کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں. پروگرام سے چاہوں گی اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی آپ سے ملاقات. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.